اور اللہ کے بندہ بننے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے حکموں کو پڑھو، اپنے اللہ کے نام سے پڑھنا سیکھو، اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو پڑھو، اس کو عمل میں لاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو جاننا اور سمجھنا اور ماننا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب جہنم میں لوگ جائیں گے، پوچھا جائے گا بھائی جہنم میں کیسے آ گئے، تو وہ یہی کہے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہے گا کہ میں نے تو کسی بتانے والے کی بات سنا ہی نہیں اور سمجھا نہیں، اگر میں تقریر سنتا اور اگر میں سمجھتا تو آج جہنم میں نہ آتا۔ لو کننا نسمع و نعقل، کہتا اگر ہم سن لیے ہوتے اور مان لیے ہوتے تو آج جہنم میں نہ آتے۔ معلوم ہے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے قرآن کو سنا نہیں، ہم نے اس کے حکم کو پڑھا نہیں اور ہم نے اسے سمجھا نہیں، اس لیے ہم جہنم میں آئے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ کے حکموں سے جڑے رہو، اللہ کے علم سے جڑے رہو، کہیں بھی تھوڑا سا بھی اگر ٹچ رہے گا تو تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس ایک روایت کا میں ترجمہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالما او متعلما، تم عالم بن کر رہو۔ تو کہتا بھائی ابھی تم جاہل ہیں، تو کہہ رہے اگر عالم نہیں بن سکے ہو تو پھر متعلم بن جاؤ، مدرسے میں نام لکھاؤ اور مستقل علم حاصل کرو۔ متعلم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اپنے کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو متعلم بھی نہیں بن پا رہا ہوں، تو کہا اس کو تیسرا راستہ بتا دیا، اور مستمعان، جلسے میں کبھی سنا کرو، جمعہ میں سنا کرو، عید بقرعید میں جو ہے ایسی مجلسوں میں پہنچ کر گائے بگائے بھی علم حاصل کرو، وعظ بھی علم کی ایک مجلس ہے، یہ اجتماع ہو گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا بھی موقع نہیں، بہت کھیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اور کھول دیا، فرمایا او محبن، یا ان تینوں طبقوں کو چاہنے والے بن جاؤ، عالم و متعلم اور مستمع کو اچھا سمجھو، اس سے محبت کرو کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر اہل علم سے، اہل صلاح و تقویٰ سے تمہاری محبت بڑھے گی تو تمہیں بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں جنت میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے گا، اور کہیں نہ کہیں تم بھی ایڈجسٹ کر دیا ہوئے، اس لیے کہ جہاں گاڑی پہنچتی ہے مہمان کی، جہاں خاص مہمان ٹھہرے جاتے ہیں، وہیں ڈرائیور بھی اور خادم بھی کہیں نہ کہیں کیا ہے ڈال دیے جاتے ہیں کہ بھائی وہ دوسرے کمرے میں صحیح، اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی سلاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 طبقوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اپنے نبی کی زبان سے، ایک تو عالم بن جائے اور علم کے تقاضوں کو پورا کرے، جب تک عالم نہیں بن سکا تو متعلم رہے، متعلم ایک نہ ایک دن عالم بن ہی جائے گا، اور متعلم بھی نہیں بنا ہے تو مستمع بنے، تو جو مستمع بنے گا تو وہ اجتماع اس کو کبھی کبھی سننا، اس کو علم کی مجلسوں میں مستقل پہنچائے گا، اور جب سنتا رہے کبھی کبھی تو محبت ہوگی، پہنچ جائے گا۔ اور اگر یہ تینوں نہ ملے تو فرمایا ان کو چاہنے والے بن جاؤ، اور 5ویں ہرگز مت بننا۔ فرمایا کہ اگر نہ خود کرے، خالی کمنٹ کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ علماء پہ اعتراض کرنے کے لیے بڑی لمبی لمبی زبان اس کی ہے، 3 رکعت اگر نماز پڑھ لیا ہے تو پھر خیریت نہیں، جبریل سے بھی اپنے کو آگے سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں، اور رومی نے لکھا ہے کہ 2 نفلیں پڑھ کر جبریل کا انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جاہل کو کیا ہے؟ جاہل کو 2-4 سجدے دکھائی پڑے، بس کام ختم۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی ان سے الجھنا مت، یہ پارٹی بڑی خطرناک ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرے گا تمہیں، اللہ رب العالمین ہے کہ نہیں، پھر سخت سزا کا حقدار تمہیں قرار دے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان سے تو دشمنی مت کرنا۔ کیا فرمایا؟ ولا تکن الخامس فتہلک، 5ویں بنے نہیں کہ جہنم میں گئے نہیں۔ اس لیے ہلاکت ڈھونڈنا ہو تو علماء پہ اعتراض کرو، علماء اور طلباء پہ جو ہے کہ نہیں، ان کو خراب سمجھو، ان کو برا سمجھو، بس تمہاری جہنم پکی ہے۔